جناب علی گوہر بلوچ صاحب، جناب محترم رہنما مسلم لیگ نون، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تو یہ اب آپ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے، اور محترمہ تو اور ان کے ترجمان بھی ہیں، تو اب ہمیں ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے جناب علی گوہر بلوچ صاحب؟ میری آواز شاید علی گوہر بلوچ صاحب تک نہیں پہنچ رہی. چلیں میں قادر مندوخیل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب، آپ نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور بیان آپ نے یہ دیا ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہے کہ جی آپ حلف اٹھائیں آپ کے مطابق قرآن پاک پہ کہ یہ الیکشن فیئر تھا مسلم لیگ، یعنی گویا آپ نے بھی اس الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے. اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ کیا یعنی کیوں آپ کو لگتا ہے، اور کیا آپ کے پاس شواہد ہیں جناب مندوخیل صاحب؟ دیکھیے، شواہد تو میں ایک ہی حلقے کی بات کروں گا، عطا تارڑ صاحب کی، جہاں بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے میں ان کو فارم 47 دیا گیا ہے. تو وہ کیا اپنا فارم 45 دکھا سکتے ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، باقی جو باتیں ہیں، بہت سارے جو دوست ہیں جو مسلم لیگ کے مختلف رہنماؤں کے اوپر آپ میڈیا پہ اعتراض اٹھا رہا ہے، میں تو صرف ایک ہی اعتراض اٹھا رہا ہوں، عطا تارڑ صاحب اپنا فارم 45 دکھا دے. میں بھی مانوں کہ بھائی اگر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب 70,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے، دوسری طرف عطا تارڑ صاحب کیسے جیتے ہیں، ذرا وہ بتا دیں. میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں، میں نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود آپ میڈیا سے سن رہا ہوں، لیکن عطا تارڑ صاحب کو تو میں ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ فارم 45 دکھا دے کہ واقعی وہ بلاول صاحب مقابلے میں اتنا بڑا پاپولر لیڈر ہے کہ وہ جیت گئے. یہ میرا سوال تھا. اچھا، ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی، اور سینٹر ہمایوں محمد صاحب رہنما تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ ہیں. بلوچ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی، سپیکر پہ نہیں آ رہی، بہت سلو آ رہی ہے. یار یہ پلیز ذرا سٹیپ اپ کریں آواز. تو میں اتنی دیر میں ہمایوں محمد صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، جتنی دیر میں آپ آواز. ہمایوں صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہمایوں محمد صاحب؟ بالکل آ رہی ہے جی. محمد صاحب، یہ مختلف یعنی اطراف سے شکوک و شبہات، ایون پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ٹریبیونل کا جو تبدیلی ہے وہ بھی فیصلہ معطل ہو چکا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک انصاف کی امید ہے وہ آپ کی جو پوری ہوتی نظر آتی ہے، یعنی یا ریلیف جناب محمد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، اس طرح ہے کہ نہ سچ کبھی چھپایا تو چھپے گا، نہ جھوٹ کبھی چھپاؤ تو چھپے گا. ان دونوں نے اوپر آنا ہی آنا ہے، کبھی نہ کبھی یہ ضرور اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ آج جب عدالت میں وہ توہین عدالت کے لحاظ سے، یا جب جو میرے خیال میں عقیل انجم صاحب نے جو کیا تھا، ایک تو ان کو نیپوٹزم کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا. نمبر 2، انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ 3 جو اسلام آباد کے حلقے تھے، جس میں جب جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے فارم 45 جو اوریجنل ہے وہ لے کر آ جائیں اور ساتھ ایفیڈیوٹ لے آئیں کہ یہ آپ کے اوریجنل وہ ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جج کے اوپر نہیں، اور یہ جج جو ہے نا یہ بائسڈ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کو فوراً ان چیزوں نے بھی سارا وہ کچھ کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کچھ کہہ رہی ہوتی تو کوئی نہیں مانتا. تو جب آج ان کو بلایا ہے تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں، تھرو آؤٹ سوری کرتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ نیپوٹزم کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کس بیسس پہ کیا ہوا ہے، فلانا کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، جو نیچر ہے نا اس نے اپنے کورس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور میرا ایک ایمان ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ذات کو کتنے غریبوں کی دعائیں ہیں، ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو اس کی اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس نے ایک ہسپتال بنایا، وہاں پہ لوگوں کو شفا ہوئی اور ان لوگوں نے اس شخص کو دعائیں دی، تو میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کی مدد نہیں کرے گا. مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے. اب جیسے یہاں پہ پھنسنا شروع ہو گئے یہ لوگ سارے، اور آپ نے دیکھا ہوا اٹک میں بھی 49-50 کا ہو گیا. یہ اٹک سے شروع ہوگا اور یہ پنجاب میں صدرن پنجاب تک جائے گا. ان کی 80 سیٹیں سے 90 سیٹیں گریں گی انکلوڈنگ اسلام آباد. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھا ہے جو زبیر صاحب نے کہا ہے، زبیر صاحب وہ شخص ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ کے 2 لیڈرشپ ہیں ان کے ڈائریکٹ سپوکس پرسن، دیٹ مینز وہ
پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن نہیں ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے وہ سپوکس پرسن ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی تھی اچھا میں محمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ مجھے طریقہ آتا ہے ہاتھ باندھنے کا، بوٹ پالش کرنے کا اور سیلف ریسپیکٹ کو مارنے کا، یہ مجھے طریقہ آتا ہے، کسی کو بتانا مت کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا میں اب ظاہر ہے آپ نے یہ الزام لگایا ہے، شہباز شریف کو بھی نہیں بتایا. ظاہر ہے یہ محمد زبیر صاحب نے کہا ہے. علی گور بلوچ صاحب میری آواز اب آ رہی ہے آپ کو اور آپ نے سنا، اور محمد زبیر صاحب کی بھی آواز تو میری وہ سپیکر میرے پہ نہیں آ رہی، پتہ نہیں اب آپ کی اینڈ پہ کو آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی، ہمیں اور ریکارڈ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. یہ جو محمد زبیر صاحب کا بیان ہے اس پہ کیا پارٹی کا موقف کیا ہے اور آپ کا ذاتی موقف کیا ہے جناب علی گور بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ جب پارٹی سے کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد کچھ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے. اور زبیر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زبیر صاحب جتنی دیر بھی ہماری پارٹی سے منسلک رہے ان کا ایک خاص مقام رہا ہے اور وہ ایک اچھے انسان ہے. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے ہماری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بالکل اس کو ڈینائی کیا گیا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ جس طرح سے تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس چیز کی تردید کی ہے، ہماری دیگر بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی تردید کی ہے، تو میرے خیال کافی ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی اتنی ہی زیادہ وہ اپنی بات کے اوپر، مجھے نہیں اندازہ کہ زبیر صاحب اس کے بعد اس بات پر قائم ہیں یا کوئی انہوں نے اور بیان دے دیا ہے، لیکن اگر قائم ہے تو پھر اس کا کوئی انہیں ثبوت دینا چاہیے. تو اگر کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی سے الگ ہونے کے بعد انسان کو اپنا آئندہ آگے کا جو ہے وہ روڈ میپ بتانا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی اس لیڈرشپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مراسم رہے ہوں آپ ان کے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا کریں. ایک تو علی گور بلوچ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا کوئی تعدیبی کارروائی بھی کریں، کیونکہ انہوں نے الزامات بڑے سنگین لگائے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب الیکشن نہ کروائے جائیں کیونکہ 2/3 میجارٹی سے پی ٹی آئی جیت جائے گی. وہ یہ باتیں آ کے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے پلیٹ فارم سے نہ صرف کہ گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، بلکہ وہ 2 ٹاپ کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کے سپوکس پرسن بھی ہیں. تو کیا اس پہ کلیئرٹی کے لیے کیا اس پہ کوئی تعدیبی کارروائی کرے گی مسلم لیگ نون، چیلنج کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تعدیبی کارروائی تو تب تک ہو سکتی ہے جب تک کوئی بندہ کسی پارٹی کے اندر منسلک ہو، اس کے خلاف ڈسپلن کی کارروائی ہو سکتی ہے، شوکات نوٹس ہو سکتا ہے جب ایک بندہ پارٹی سے ہی الگ ہو گیا ہے. ہاں قانونی کارروائی تو ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی ہماری کمیٹی ہے، جو پارٹی کا ایک پراپر فورم ہے، اس لیول پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ایک آدھ بیان پہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی میں اس چیز پر غور و خوض ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پارٹی لیڈرشپ یا ہماری پارٹی کے اوپر کوئی بہتان ترازی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہونی چاہیے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ میکنزم ہماری پارٹی میں تو انشاءاللہ ہے اور کریں گے بھی. اگر انہوں نے معذرت کر لی یا وہ بھی پھر پارٹی لیڈرشپ کی مرضی ہے، جو ہمارے سرکردہ لوگ ہیں جو کہ ہماری ڈسپلن کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی. ادروائز قانونی کارروائی اگر ہم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے.